السلام علیکم، میں ہوں احمد ذوالفقار اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ از سوشالوجی۔ سوشالوجی کیا ہے؟ سوشالوجی کے اندر کن کن ڈپارٹمنٹس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کون سے معاشرتی اداروں کا، معاشرتی معاملات کا اور معاشرتی جو ہے وہ عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چلو اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمرانیت کیا ہے؟ عمرانیات یا معاشریات یا سماجیات انگریزی لفظ جو ہے وہ سوشالوجی کا ترجمہ ہے۔ یہ سوشالوجی سے نکلا ہے اور سوشالوجی دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے سوشو، ایک ہے لوگوس۔ سوشو کہتے ہیں گروپ کو، لوگوس کہتے ہیں سسٹمیٹک سٹڈی کو۔ اب دیکھیں، جو سسٹمیٹک سٹڈی ہے یہ آپ کے سارے کنسیپٹ کو کلیئر کر دیتا ہے، آپ کی ساری کنفیوژن کو کلیئر کر دیتا ہے۔ معاشرہ یا معاشرتی اداروں یا معاشرتی معاملات کا سسٹمیٹک سٹڈی کرنا، باضابطہ مطالعہ کرنا جو ہے وہ سوشالوجی کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرتی ادارے کیا ہیں، معاشرتی معاملات کیا ہیں، معاشرتی ایکشنز کیا ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوشالوجی ہے یہ مسلمان مورخ ابن خالدون جو ہے وہ ہمارے لیے ہیرو ہیں، ہمارے لیے راہ عمل کے لیے ہمارے مشعل راہ ہیں، اور ہم انہی کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان تھے اور انہوں نے اس کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے۔ انہوں نے اس کا نام علم العمران رکھا ہے، علم العمران رکھا ہے۔ لیکن باضابطہ اسٹڈی جو شروعات ہوئی ہے، اس کو جو تشکیل دیا گیا ہے، اس علم کو جو باضابطہ تشکیل دیا گیا، وہ فرانس کے آکسفورڈ کمیٹی نے 1834 میں جو ہے اس کا آغاز کیا، اس کو پیش کیا اور وہاں سے اس کا جو ہے وہ مطالعہ سٹارٹ ہوا۔ مطالعہ تو ہم خیر نہیں کہہ سکتے کہ مطالعہ بہت پہلے اس کا شروع ہو چکا تھا، لیکن سسٹمیٹک سٹڈی کی بات کرتے ہیں ہم۔ اور یہ جو علم العمران ہے یا جو سوشالوجی ہے وہ بہت پرانا سبجیکٹ یا علم نہیں ہے، یہ نیا علم ہے، 18ویں صدی کا علم ہے۔ اگر ہم سیاسیات کی بات کریں تو سیاسیات تو بہت پرانا سبجیکٹ ہے، بہت پرانا علم ہے، ریاست کے متعلق جو بات کرتا ہے وہ بہت پرانا ہے، لیکن اس کے بنسبت یہ جو سوشالوجی ہے ایک نیا علم ہے، یہ ایک نئی اختراع ہے، اور اس کو جو تشکیل دینے والے بھی ہیں وہ بھی یونانی ہیں اور ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن کلچر کا ریپرزنٹیٹیو ہے۔ تو عمرانیت کی تو ہم نے بات کر لی۔ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشالوجی کیا ہے۔ سوشالوجی از دا اسٹڈی آف سوشل لائف، یعنی معاشرتی زندگی کے بارے میں پڑھنا، سوشل چینج، معاشرتی تغیر کے بارے میں پڑھنا، سوشل کازز، یعنی معاشرے کے اندر جتنے بھی وجوہات، مسائل، معاشرتی پرابلمز اور کانسیکوینسز یعنی نتائج اور ہیومن بیہیویئر کے بارے میں پڑھنے کا جو نام ہے وہ سوشالوجی ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے سوشالوجی کسے کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سوشالوجسٹ ہوتے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اسٹرکچر آف گروپس، آرگنائزیشن، سوسائٹیز اینڈ ہاؤ پیپل انٹریکٹ ود دیز کانٹیکسٹ۔ یہ بہت لازمی جو ہے وہ ہمارے لیے سبجیکٹ ہے۔ سنس چونکہ all human behavior is a social, the subject matter of sociology ranges from the initiative intimate family to the hostile mob, from organized crime to religious cults, from the division of race, gender and social class to the shared beliefs of a common culture, and from the sociology of work in the sociology of sport to the sociology of sport. In fact, few fields have such broad scope and relevance for such research, theory and application of knowledge. تو یہ تعریف آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ سوشالوجی کے اندر یعنی سوشل بیہیویئر، سوشل ایکشن، سوشل گروپس، آرگنائزیشنز، اچھا اس کے علاوہ ہم انٹیمیٹ فیملی یعنی کہ فیملی معاملات، ہوسٹائل یعنی کہ دشمنی کی جو موبس ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھنا، آرگنائز ریلیجیس کلٹس کے بارے میں پڑھنا، ڈویژن آف ریس یعنی کہ نسلی گروہوں، اچھا امتیازات، اس کے بعد سوشل کلاس یعنی کہ طبقاتی نظام کے بارے میں پڑھنا، سوشل بیہیویئر اور سوشل بلیفز کے بارے میں پڑھنا، یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ کامن کلچر کے بارے میں پڑھنا، کلچر کے جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کے بارے میں پڑھنا، اس کے بعد ایسمیلیشن کے بارے میں پڑھنا، سوشالوجی اور سوشالوجی ورک اور سوشالوجی سپورٹس کے بارے میں پڑھنا۔ اچھا، یہ بہت ساری فیلڈز ہیں جو سوشالوجی کے اندر ہیں۔ سوشالوجی کا دائرہ کار ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ان کی ڈیفینیشنز کو ہم پڑھ لیتے ہیں جو مفکرین نے بیان کی ہیں۔ مفکرین کی بیان کی گئی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ مواد فراہم کرتی ہیں، اور انہی سے جو ہے وہ آپ کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ میکس ویبر جو ہے وہ بتاتا ہے سوشالوجی از دا اسٹڈی آف سوشل ایکشن۔ اب سمجھ جائیں، یعنی معاشرے کے اندر ہر ہونے والا جو سوشل ایکشن ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سوشالوجی ہے۔ ایلیکس انکلس بتاتا ہے سوشالوجی از دا اسٹڈی آف آرڈر اینڈ ڈس آرڈر،
معاشرے کے اندر ہونے والے آرڈر اینڈ ڈس آرڈر. اب میں آرڈر کو کس طرح ڈیفائن کروں, کس طرح ڈسکرائب کروں, یہ تو بہت سمپل ورڈ ہے, اس کو تو آپ سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہے WG سمر. اب یہ بتاتا ہے سوشالوجی از اے سائنس آف سوسائٹی. بس اس سے مختصر ترین جملہ ہو بھی نہیں سکتا. آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے سوشالوجی از اے سائنس آف سوسائٹی؟ اب دیکھیں نا, معاشرے کے اندر جتنے بھی فینومناس ہوتے ہیں نا, ان کا نام سوشالوجی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کے اندر معاشرہ بھی آتا ہے اور کلچر بھی آتا ہے, یہ یاد رکھیں. ہاں, حالانکہ کلچر اور معاشرہ دو الگ چیزیں ہیں. کلچر جو ہے وہ زندہ ہے, معاشرہ جو ہے وہ ساکن ہے. کلچر ہونے کی وجہ سے معاشرہ حرکت کرتا ہے, کلچر نہ ہو تو معاشرہ ساکن ہے. لیکن یہ دو چیزیں مل کر سوسائٹی کو سائنس بنا دیتی ہیں. اس کے علاوہ آتا ہے سبجیکٹس میٹر آف سوشالوجی. یہ بہت لازمی ہے. دیکھیں, بہت سارے سائنسدان جو سوشل سائنسدان ہیں, انہوں نے سوشالوجی کے بارے میں اپنی تعریفات بیان کی ہیں, تعریفیں بیان کی ہیں, لیکن ان کا سبجیکٹ میٹر, ان کا تھیم, ان کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ سوشالوجی ہے. سب سوشالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں, یعنی سوشالوجی کیا ہے, سوشالوجی کیسی ہے, کیوں ہے, یعنی واٹ سو ایور. تو وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کا انداز بیان جو ہے وہ الگ الگ ہے. کوئی اپنے وے میں بات کر رہا ہے, کوئی اپنے الفاظوں کے بارے میں بات کر رہا ہے, کوئی اپنے الفاظ مختصر اور مختلف انداز میں پیش کر رہا ہے, لیکن بات کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ سوشالوجی کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سوشالوجی کی تعریفیں الگ الگ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ بات آخر سوشالوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ سوشالوجی ہے. اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سبجیکٹ میٹر. سبجیکٹ میٹر کیا ہے سوشالوجی کے اندر, وہ نفس مضمون اس کا کیا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو ان میں آتے ہیں یہ سارے گروپس, یہ ساری کیٹیگریز, یہ سارے آپشنس, یہ سارے جو ہیں وہ کلاسز جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن ایکچولی ہم بات کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ سوشالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ سوشل گروپ کا نام ہے سوشالوجی, دوسرے نے کہا ہے کہ معاشرتی بیہیویئر کا نام ہے سوشالوجی, تیسرے نے کہا ہے کہ معاشرتی عمل کا نام ہے سوشالوجی, کوئی اور کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی پرابلم اور ان کا حل پیش کرنا سوشالوجی کہلاتا ہے, کوئی کہتا ہے معاشرتی روایات, رسومات اور معاملات کے بارے میں بات کرنا سوشالوجی کہلاتا ہے, کوئی کہتا ہے کلچر کے بارے میں بات کرنا سوشالوجی کہلاتا ہے, کوئی کہتا ہے سوشل انسٹیٹیوشنز, فار ایگزامپل فیملی, مسجد, سکول, مدرسہ, شادی, میلے, یہ آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے بارے میں بات کرنے کا نام ہے سوشالوجی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنسدان, مفکرین اور سوشل سائنٹسٹ کے نقطہ نگاہ سے, ان کے موقف کے حوالے سے, ان کی نظر میں یہ ساری چیزیں سوشالوجی کے اندر آتی ہیں. تو لہٰذا سوشالوجی کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ ان سارے جو پوائنٹس ہیں ان تک پھیلا ہوا ہے. سوشالوجی کا دائرہ اتنا وسیع ہے. ان چیزوں کے علاوہ بھی سوشالوجی کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن میں نے آپ کو سیدھا اور یعنی مین چیزیں آپ کو پیش کی ہیں کہ سوشل گروپس, کلیکٹیو بیہیویئر, سوشل ایکشن, سوشل پرابلمس, سوشل نارمس, کلچر, سوشل انسٹیٹیوشنس کے بارے میں پڑھنا, اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے سوشالوجی کے اندر آتی ہیں. یہ سبجیکٹ میٹر آف سوشالوجی ہے. کل انشاءاللہ ہم سوشل جو ہے وہ اپلیکیشن اینڈ اس کی یوٹیلیٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی افادیت کیا ہے, یہ کیوں پڑھا جاتا ہے, آج کے اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں سوشالوجی کی کیا ضرورت ہے. نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہمارا چیپٹر, ہمارا لیکچر اسی کے بارے میں ہوگا. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.